अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और मौलाना। मैं हूं जुनैद अलीम और हमें साथ रहेगा चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब का। मौलाना साहब, आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक बार फिर से जिक्र करेंगे पैनामा लीक्स का, मुल्क की तारीख का इंतहाई अहम केस, और आज कुछ पेशरफ भी इसमें देखी गई है। हसन और हुसैन नवाज के खतूत आए हैं, उसमें कतरी ख़त भी है शहजादे का जिसके अंदर जवाबात हैं वो सवालात के जो कि पिछले ख़त के अंदर सामने आए थे। आपको क्या लग रहा है कि कितनी दूर है अंजाम इस केस का? और जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों ही फरीकैन पुरुमीद भी हैं जीत को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो रोज़ जब बाहर निकलते हैं कोर्ट से तो दोनों फरीक जीते होते हैं, लेकिन मैं इससे पहले कि सारे मामले पे कोई बात करूं, मेरी आज गुजारिश है मियां नवाज शरीफ साहब से भी, इमरान खान साहब से भी, और अगर ये दोनों तक बात ना पहुंचे तो अदलिया से भी, कि जो जुबान इस्तेमाल हो रही है दोनों तरफ से और जो लहजा है ये बहुत अफसोसनाक है। कम अज कम कोई इखलाकियात का पाबंद कर दे उन लोगों को जो बाहर आके बोलते हैं। हम क्या अपने बच्चों को सुना रहे हैं? हम क्या सियासतदानों की शक्ल बना रहे हैं? अगर के पहले ही सियासी कायदीन और सियासत के बारे में यहाँ पर कोई बहुत अच्छा तजर्बा नहीं है कौम का, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है और जो कुछ कहा जा रहा है, अगर इसको आप देखें तो मां सवाए अफसोस के, और उन लोगों पे जो गुफ्तगू करते हैं बाहर आके, उन पे दिल करता है कि इंसान मातम करे। इस बारे में मियां नवाज शरीफ साहब को भी अपनी टीम को हिदायत देनी चाहिए, इमरान खान साहब को भी अपनी टीम को बताना चाहिए कि ये जुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत पहले कहा कि खवातीन के मामले में तो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, सबकी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन आज जो अंदाज या कल या चंद दिन पहले से जो शुरू है, ओए और तोए और कंटेनर से लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, मैं समझता हूँ इंतहाई नामुनासिब है, इंतहाई गलत है, और इससे कोई सियासतदानों की अच्छी तस्वीर नहीं बन रही है। पहले ही एहतसाब का निज़ाम ना होने की वजह से, करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से, अवामी मसाइल पर तवज्जो ना होने की वजह से सियासतदानों से लोग बेजार हो रहे हैं, और ये जो सिलसिला शुरू हो गया है एक दूसरे के ऐसी तैसी करने का, इससे पाकिस्तान में जो नुकसान हो रहा है वो सियासत और जमहूरियत का हो रहा है। इनमें से किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा जो या बाहर आके बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। मौलाना साहब, ये केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है या फिर अदम एतमाद है अदालत के ऊपर? देखिए, दोनों फरीक जो है ना कहीं पे ये समझते हैं कि जो उनके लहजों से लग रहा है, जो उनकी तलखी से लग रहा है कि हमारे खिलाफ कहीं कुछ हो ना जाए। हत्ता कि आपने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज के दो जो जुम्मेदार लोग हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब और तलाल साहब, उन्होंने इनडायरेक्टली अदलिया के रिमार्क्स पर भी बड़ी सख्त बातें की हैं, और ये भी कह दिया कि जनाब हमें फैसला ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये कोई आप अच्छी मिसालें कायम नहीं कर रहे हैं। लोग जो आपको देख रहे हैं वो कोई इससे खुश नहीं हो रहे हैं, और फिर जो जमात इस्लामी के वकील की जरा और वो सारा वो देखा है, उससे भी कोई जो कुछ बाहर आ रहा है उससे काफी हद तक मैं समझता हूं कि आम सियासी कारकुन जो है वो ये सोच रहा है कि अगर सियासी कायदीन ये रवैये इख्तियार करेंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा। अगर इखलाकियात का दर्स देने वाले खुद इखलाक को और खुद अपने रवैयों को इस अंदाज में ले जाएं, मैं सब की बात कर रहा हूँ, वो खा पीटीआई के लोग हों, दोनों फ्रीकैन की बात करें मौलाना साहब। लेकिन आज कुछ दिलचस्प सूरत हाल भी हमने देखी है। दानियाल अजीज साहब ने रिक्वेस्ट की, डायस्पोरा ने की, और बहुत ही प्यार के साथ नईमुल हक साहब ने भी उनको आने की इजाजत दे दी। तो फिर मीडिया पर आकर ये जंग क्यों लड़ी जा रही है? पीछे तो आपस में लगता है जिस तरह आपस में ये घुल मिल जाते हैं, दोस्ती है बहुत।
میں تو دعا کرتا ہوں کسی دن اندر کیمرے جو ہیں وہ چلے جائیں، جب یہ ایک دوسرے سے جپیاں ڈال رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ محبتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ چہرہ بھی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اندر کیا ہے، میڈیا پہ کیا ہے، توتکار کیا ہے اور لہجے کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس طرف تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں وہ ان لہجوں کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں گے اور ان لہجوں کی طرف جو ہے وہ غور کریں گے۔ اب جہاں تک آپ نے کہا کہ بنے گا کیا، انجام بنانا تو عدالت نے ہے، لیکن خطوط آ رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ قطر والوں کے ساتھ، متحدہ عرب امارات والوں کے ساتھ جو لوگ اس میں کہیں اس معاملے میں جن کے نام آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی فیملی نے اس کو مینج کیا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کے لوگ کانفیڈنٹ بھی دکھائی دے رہے ہیں اب، لیکن حتمی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ کاش عدالت سے پہلے ہمارے سیاسی قائدین احتساب کا کوئی ایسا نظام قوم کو دیں، عدالتی فیصلے سے پہلے کوئی بات کریں ایسی کہ جس سے یہ قوم یہ اعتبار کر لے کہ واقعی ہی پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹنے والے جو ہیں ان کا اب احتساب ہوا کرے گا، وہ کٹہرے میں کھڑے ہوا کریں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ ہم اس طرح کے ایک دوسرے پر الزامات لگائیں، قوم کا وقت ضائع ہو، کئی مہینے اس میں لگ جائیں اور پھر اس انتظار میں قوم کھڑی رہے کہ اب اگلا پاناما کب آئے گا اور پھر تیسرا پاناما کب آئے گا۔ اس کے اندر بہت سی حقیقت ہے جو ابھی نہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ضرور واضح کروں گا کہ اس سارے عمل کے اندر پاکستان کو، پاکستانیوں کو، پاکستان کے معاشی معاملات کو جو ہے وہ کیسے دھچکا لگ رہا ہے، کیسے ایک افسوسناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اگرچہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو روز یہی کہتی ہے سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، لیکن نیچے کے جو حالات ہیں ان کی طرف اگر توجہ کی جائے اور ان کو دیکھا جائے کہ نچلی سطح پر، عوامی سطح پر، گراس روٹ لیول پہ پبلک کا کیا حال ہے، تو اس سے سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور مولانا صاحب یہ یقیناً نچلی سطح پر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ جو قطری خط آیا ہے، اس سے پہلے بھی ریمارکس آنے شروع ہو گئے تھے، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور اب ایک بار پھر سے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ تلور کے شکار کے بعد خط آنوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ شریف فیملی کے تو تعلقات ہیں قطری شہزادوں سے، قطری خاندان سے، لیکن اس طرح کے بیانات آنے سے حکومت پاکستان کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں قطر کے ساتھ آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ انڈیویجول کی بات ہے، لیکن جب ہمارے کچھ دوست بات کرتے ہیں تو پھر وہ پورے عربوں کو رگڑا لگا دیتے ہیں، پورے قطر کو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ یہ ایک شخص کی بات ہے یا دو افراد کی بات ہے، اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کسی ایک یا دو افراد کی بنیاد پر کسی قوم کو، کسی ملک کو برا کہا جا سکتا ہے؟ ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ دنیا میں تعلقات جو ہیں وہ احترام کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، نفرتوں کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتے ہیں۔ اور پاکستان جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اسحاق ڈار صاحب بڑی بشارتیں سناتے ہیں، لیکن پاکستان اپنی زندگی کے ایسے موڑ پر ہے جہاں ہمارا گھیرا تنگ کرنے کی تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ اس میں عقل کی، فہم کی، تدبر کی، افہام و تفہیم کی ضرورت ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے عربوں کے معاملات کے اوپر جنرل رحیل شریف نے جا کے سعودی عرب میں بہت سے معاملات کی اصلاح کی تھی؟ اسی طرح ابھی ہم بات کریں گے جو ہے آگے کہ ہمارے اس وقت متحدہ عرب امارات، جس کے سربراہ شیخ زید بن سلطان النہیان سے کسی نے کہا تھا کہ آپ ہندوستان کا سرکاری دورہ کیوں نہیں کرتے، تو اس نے کہا کہ پاکستان میرا گھر ہے اور میں ہندوستان جاتا ہوں، مجھے لتا کا گانا اچھا لگتا ہے۔ تو ایک طرف یہ صورتحال ہے، لیکن آج یوم جمہوریہ ہندوستان کا تھا، اس یوم جمہوریہ پہ سلامی شیخ زید کا بیٹا لے رہا تھا۔ اس میں قصوروار کون ہے؟
اس کا بالکل ذمہ دار یہ کون ہے؟ ایک انتہائی اہم سوال ہے، قصوروار کون ہے؟ مولانا صاحب اس پہ اور بھی بات کی جائے گی اور دیگر ہم ایشوز بھی شامل کریں گے پروگرام میں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین ابھی بات کر لیتے ہیں ہندوستان متحدہ عرب امارات کے تعلقات کے حوالے سے۔ مولانا صاحب ان دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں پر کھڑی ہے؟ آج بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر جس وقت عرب امارات کے امیر پہنچے ہیں وہاں پہ پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خود نریندر مودی ان کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچے ہیں، اور جو پریڈ تھی اس کو بھی لیڈ کیا گیا عرب امارات کے دستے کی جانب سے۔ یہ معاملات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں تعلقات کا قیام اپنے مفادات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عرب دنیا نے پاکستان کے ساتھ جو 70 سال کے تعلقات رکھے ہیں اس میں یہ درست ہے کہ ان کے بھی مفادات ہوں گے، لیکن انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھا ہے اور ساتھ دیا ہے۔ اب جب آپ کے کچھ مسائل خراب ہوئے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اور ان کی اصلاح کی بجائے بالخصوص اس جلتی پہ تیل کا کام اس وقت کی تقریروں نے کیا جو پارلیمنٹ کے اندر بغیر سوچے سمجھے کچھ ہمارے دوستوں نے کی، اور ٹی ویوں پہ بیٹھ کے جو کچھ ہم نے کہا، اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا پاکستان کی عوام، پاکستان کے قائدین عربوں کے بارے میں ایسے خیالات اور اتنا سخت رویہ رکھتے ہیں، اتنی نفرت رکھتے ہیں؟ یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس بات جو تقاریر اور جو بیانات اور جو ٹی وی پروگرام ہوئے ان کو جس انداز سے ان کے ترجمے وہاں پہنچے اور پاکستان مخالف قوتوں نے ان کو جس طرح استعمال کیا، اور مودی صاحب پھر انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پہ روکنا پڑے گا۔ ایک بریکنگ نیوز اہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے کہ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور اس میں حکومتی اپوزیشن اراکین کے درمیان میں ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ بھی اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے، لیکن انتہائی حیران کن افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اراکین اسمبلی کی جانب سے ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی آگے بڑھے ہیں اور ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہے اپوزیشن کے اراکین کے ساتھ، اور اس معاملے کی تہہ تک بھی پہنچا جائے گا۔ لیکن ابھی یہ بریکنگ نیوز اپنے ناظرین کو دی جا رہی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور اجلاس کی کارروائی کے دوران ہی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، اور تلخی اس حد تک آگے بڑھی ہے کہ پھر ہاتھا پائی تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔